کلو بدعتن دلالتن میں بدعت سے کیا مراد ہے، بدعت مکفرہ کیا ہوتی ہے، بدعت سیئہ کیا ہوتی ہے، بدعت مباحہ کیا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو ڈسکرائب کریں گے۔ اور وہ چیز جو ہمارے یہاں کہ جی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا تو یہ بدعت، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی تو یہ بدعت، اسی طرح تیجا، 10واں، 40واں برسی، مزارات پر حاضری، عرس منانا، یہ ساری چیزیں بدعت میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اگر دین مکمل ہو گیا تو مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ بالکل۔ ممبر پکے بعد میں کیوں بنے؟ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، محراب بعد میں کیوں بنے؟ اگر تو وہ والا معنی لیا جائے جس معنی کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے، آپ جواب کیا دیں گے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اصول میں دین مکمل ہو چکا۔ کوئی ایسی اصل، کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈالی جا سکے دین کے اندر۔ اب جو فروع ہیں، جتنی بھی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اگر وہ اصول اسلام کے مطابق ہوں گی تو وہ بدعت کے دائرے میں نہیں آئیں گی۔ کیا بات! اور اگر وہ اصول اسلام کے مخالف ہوں گی تو وہ بدعت، اصول اسلام کے مخالف نہیں ہوں گی یا اصول اسلام کے مخالف ہوں گی تو وہ بدعت کے دائرے میں آئے گی۔ اب یہ تفریق جب کر لی جائے گی کہ اصل نص میں جو کام کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام، اب پوچھا جائے گا کہ اصل نص کے اندر اپنی اصل کے اعتبار سے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام، جو صلاۃ و سلام پڑھنا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جب وہ حلال ہے تو اب اذان سے پہلے اگرچہ مروج بعد میں ہوا، وہ بدعت کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے، یہ دعا جو ہے وہ اصل نص کے اندر یعنی شریعت کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مطلقاً بالکل جائز ہے۔ اب اس کا ایک مقام متعین ہو گیا اور وہ تعیین بھی عرفی ہے۔ ایک چیز پر میں بڑا زور دیتا ہوں، اس پر بات کی جائے کہ اگر ہمارا طبقہ یہ کہے نا کہ صلاۃ و سلام اذان سے پہلے پڑھنا واجب ہے، یہ بدعت ہے ظاہر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر اصول سے تصادم آ گیا۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا واجب ہے، اگر کوئی یہ کہے تو یہ بدعت ہے۔ جب اس کی حیثیت کو متعین کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلو بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں پر بدعت سے مراد وہ نیا کام ہے جو شریعت مطہرہ سے متصادم ہو، ورنہ تو آپ دیکھیں ہم جب یہ قسمیں بیان کرتے ہیں نا کہ جی ایک بدعت ہوتی ہے حسنہ، ایک بدعت ہوتی ہے سیئہ، کہتے ہیں یہ بریلوی آ گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ایسا نہیں، ہمارے بزرگوں نے تو پوری پوری کتابیں لکھی، اور اگر آپ بدعت حسنہ کی بات کرتے ہیں تو نعمت البدعت ہذہ کا ترجمہ کیا کرے گا؟ جماعت تراویح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے نا کہ نعمت البدعت ہذہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اصول کے اعتبار سے دین مکمل ہو چکا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد جو نئے کام آ رہے ہیں انہیں شریعت پر پیش کیا جائے گا، اگر شریعت انہیں رد کر دے وہ مردود ہے، اگر شریعت انہیں رد نہیں کرتی تو وہ مقبول ہیں، یعنی سکوت اختیار کرتی ہے تو مقبول ہیں، اور اگر صراحت نص کے ساتھ رد کر دیتی ہے تو بھی مردود ہے۔ یہ وہ اصول ہے جس میں سارے بچ سکتے ہیں، ورنہ تو آج کے دور میں ایسے بیسیوں کاموں کی فہرست موجود ہے کہ جس کی بنا پر ہوگا۔ اور ایک آخری بات اس میں ذکر کر دوں کہ دیکھیں آج کے دور میں بدعت قرار دینا ہے، بدعت قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ جہنمی۔ یعنی ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، عقیدہ ختم نبوت رکھتا ہے، صحف پر، ملائکہ پر، جنت پر، جہنم پر، سب چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، آپ اسے بدعتی کہہ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جہنمی۔ یعنی اس نے پوری زندگی دین پر گزاری، وہ نمازی بھی ہے، لیکن آپ کا کیا ہے کہ یہ جو بریلوی طبقہ ہے یہ سارا بدعتی ہے۔ بدعتی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جہنمی قرار دے رہے ہیں آپ، گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ اور اس حدیث کے تحت جو ہے وہ کلو بدعت
فنار کا معاملہ چل رہا ہے. تو اس لیے اہل علم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے. ہمارے جو امام ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو رد بدعات فرمایا ہے، آپ کے والد محترم نے جو اصول الرشاد لکھی ہے، اس میں انہی اصولوں کو تو بیان کیا گیا.